نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رسول دے پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلب و عمل کرنے والا بندہ بنے ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر و حشر دی ذلت اور رسوائی تو بجائے خاتمہ بالایمان فرمائے غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرن اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائی بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب ملے دکھی انسانیت بے غرض پلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضوری خدا جل شان دے ساڑی روح نو دائمی حاضری نصیب فرمائے اسم اعظم اللہ جل شانہ اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر و تصور دا کمال عطا فرمائی اور محویت عطا فرمائی حق الیقین فنا فی الذکر سلطان لذکار فنا فی اللہ بقا باللہ سارے اللہ سارے فی اللہ سارے من اللہ حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سنو دے قرب و ولایت اور عشق مولا جل شانہ دا کمال عطا فرمائے فنا فی توحید غرق فی توحید فرمائے قابل سادہ طرح موضوع سامنے آج دے درس صفو دا موضوع درود پاک دی عظمتاں شانہ برکتاں فضیلتاں فائدے نے قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 55ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا یہ آیت پاک سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نات پاک ہے اس آیت پاک جو اللہ سونے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہنے ہیں یصلون دا سیگا جڑا تے ہمیشہ کی دلالت کردا تے اے ایمان والےو تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیجدے رہیا کرو اللہ اکبر کبیرہ اللہ سونے ایسا پاک دسیا کہ میں لا شریک ذات ہاں میری ذات و صفات جو کوئی شریک نہیں لیکن اس درود پاک دے کام میرے نال شریک ہو جاؤ لیکن شرکت واسطے دعوت صرف اللہ سونے اپنے عاشقاں نو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں دیتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے کہڑے نے خود رب سونے قرآن پاک دسیا ایمان والے کہڑے نے قرآن حکیم جو رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ شدت دا سیگا مبالغے دا سیگا
یہ اللہ سونا فرماندا ہے کہ جڑے ایمان والے نے مسلمان نے وہ میرے نال جنونی عشق کردے ٹوٹ گئے بڑی وال خانگی وال رفتگی نہ میری ذات محو مست ہو کے فنا فی توحید غرق فی توحید ہو گئے قلبن میری ذات ڈب کے نماز عشق نیت کے میرے نال عشق کر دے رہے یعنی ایمان والے وہ نے جڑے عاشقان مولا نے لیکن اللہ سن دا عشق اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں تے جڑا شخص بھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت و اطاعت تو بغیر عشق مولا دا دعویٰ کردا جھوٹا مردود ہے اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہو منافق ہے مردہ دل ہے اللہ دے ہاں عشق مولا وہی قبول ہے جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع محبت نہ لبریز و سرشار ہوئے قرآن کریم سنے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابون یحببکم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اپنی سونی پیاری زبان جو مسلمانوں نے گل کہہ دیو کہ تانوں اگر ایمان دی نعمت مل گئی ہے اور روح ایمان دی نعمت عظمیٰ مل گئی ہے تو پھر میری اتباع کرو تاکہ اللہ سونا تواڈے نال عشق کرے اور تانوں ایمان حقیقی دا کمال عطا فرما دے اور یہ نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ تانوں مل جائے دیدے مولا دی نعمت مل جائے تانوں وہ دا واحد ذریعہ میری اتباع ہے جب تسی میری اتباع کرو پھر یحببکم اللہ اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا عشق کرے گا جب بندہ اللہ سونے نال عشق کردا اور اللہ سونا بندے نہ عشق کردا پھر دو طرف عشق دی گل ہی کچھ اور ہے بقول شاعر کے عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے ایک کیف لطف مزے سرور وجدان ایک الگ ہی ہے یہ جنوں نعمت ملی ہے انہوں نے پتا جی میں کسی کلی جگ لگے سیکدا انہوں پتا جنہوں بخار چڑھے تپش دا انہوں پتا جہاں جسم دے کسے اسے درد دی کیفیت دا انہوں پتا اسی طرح ہی جہاں اندر نور عشق الہی نور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمایا ہویا رچیا بسیا ہویا تیری لذت و سرور دا انہوں پتا لیکن نعمت ہر کچھ بدبختہ نہیں ملتی طالبان دنیا نہیں ملتی جڑے لوگ خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شکل خلق جھوٹ حرام دھوکہ دغا فراڈ نشے جوئے غصے نفرت انتقام حرص ہوس لالچ بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسموں رواجاں دے اور اللہ دی نافرمانیاں ہی لگے ہوئے نے انہوں نے نعمت نہیں ملتی یہ نعمت انہاں خدا مستاں نوں ملدی ہے جہدے بارے اقبال فرماندے درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند یہ نعمت انہاں لوگوں نے ملدی ہے جڑے خدا مست نے جنہاں روزے الست زبان دے نال نال دل دی گہرائیاں جو بلا کے آ سکا اور قلبن ذات مولا جو ڈب کے محبوب مست ہو گئے سکے اللہ دی پاک ذات اور سونے مولا نے انہوں نے 70,000 والی تجلی فرمائی سی ہر تجلی دے بعد وہ حلبے نے مزید دے نعرے مار دے سکے تے وہ لوگ ہے جڑے عشق مصطفیٰ جل شانہ ہو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق خدا جل شانہ جو دے انوارات نہ سرشار و لبریز نے یہی وہ عشق کا سچا جی دے بارے کلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے فرمایا سی عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں اقبال فرماندے عشق مولا نے من ظلمت 70,000 پردے جو گزار کے اللہ دی بارگاہ تک پہنچاتا بے واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نہ اقبال فرماندے نے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں یہ راہ کا ڈھیر ہے اقبال فرماندے کہ جس دل دے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں عشق خدا جل شانہ نہیں وہ سواد ہی ٹھیری ہے بیکار و فضول ہو اقبال فرماندے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق
اقبال فرماتے سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، بغیر عشق مولا تو بغیر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیتی عبادت و ریاضت بے فائدہ بے مقصد ہے۔ اس آواز سے سونے رب نے یا ایھا الذین کہہ کے اپنے عاشقاں نوں بلایا اور یہ گل کہی ہے کہ میں لا شریک ذات ہاں، میرے نال شریک ہو جاؤ درود پاک سے، میری ذات و صفات کوئی شریک نہیں، لیکن میں تانوں درود پاک دے نال شرکت دی دعوت دینا گیا وہ میرے نال اس کام میں شریک ہو جائے، لیکن ایک انعام تانوں میں ہور دینا، وسلموا تسلیما، کہ خوب سلام بھی بھیج دے رہا کرو۔ رب سونے اس آیت پاک چ اپنے عاشقاں نوں، اپنے حبیب دے عاشقاں نوں دسیا کہ تسی درود بھی پڑھو، خوب درود بھی پڑھ دے رہا کرو، سلام بھی پڑھ دے رہا کرو۔ صلو صلوات، صلوات دا معنی ہے دعا کرنا، جب دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئے گی تو اس تو مراد ہے دعائے رحمت کرنا، جب دی نسبت مومن اور فرشتیاں طرف ہوئے گی اس تو مراد ہے دعائے رحمت کرنا۔ اللہ سونا یہ چاند ہے، اللہ سونا جس طرح اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان طرف محبت بری نگاہ دیکھ دے رہے ہیں، اور بالخصوص ہر مسلمان طرف دیکھ دے رہے ہیں کہ واپس پلٹ جان دنیا دے شغلہ جو نکل کے شغل مولا ہی لگ پین، میری اتباع کرنا، قرآن و سنت پہ عمل کرنا، خدا مست ہو جان، اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دید مولا دی نعمت حاصل کر۔ اسی طرح ہی ساڑھے پیارے نبی زندہ نے، انوار حقیقت محمدیہ اور وہ اکسی ظہورات دے ذریعے ہر جگہ حاضر و ناظر نے، آپ مختار نے، قاسم نے، اللہ دے خزانے دے بیٹھے رب سونے اپنے سارے خزانے دی چابیاں آپ نے دیتی ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں جو چاہے عطا فرما۔ پھر آپ مختار نے، اسی طرح اللہ سونا بھی اپنے ہر بندے نہ بڑی محبت بری نگاہ، بڑے مشتاقانہ انداز نہ ہر وقت انہوں دیکھ رہا کہ ماسوا اللہ کی طرفوں واپس پلٹے آن، کلمہ نے تو بیزار ہو جانا، اور اتنا بیزار ہون فنا اور نیستی دا کمال حاصل کرنا، یہ کوشش بھی کرنا تے ماسوا اللہ دے انہوں خیال نہ ہوئے۔ اور میرے دید دی نعمت حاصل کرنا جڑا زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن حکیم دے اندر رب سنے سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت فرمایا کہ جو اللہ سن دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سن دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ سورہ نازعات دی 46ویں آیت سنے رب نے فرمایا کہ لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ سورہ نحل دی 9ویں آیت سنے رب نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا رستہ جڑا ہے وہ اللہ تک جا پہنچتا ہے، یہ وہ سیدھا رستہ ہے جہدے بارے اللہ سونے نے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ہر دعا دی، ہر نماز دی، ہر رکعت دے اندر دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سونے سانو سارے نو یعنی ماضی حال و مستقبل دے تمام انسانوں سیدھے رستے تے چلا، سیدھے رستے تے چلا کے منزل تک پہنچا اور اپنے دین دی نعمت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درود پاک دیاں شاناں عظمتاں اینیاں نے کہ ساری دنیا دے سمندر سیاہی بن جان، ساری دنیا دے درخت کلمہ بن جان، ساڑھے نظام شمسی کہکشاواں کاغذ بن جان تے پھر بھی کما حق ہو۔ درود پاک دیاں فضیلتاں برکتاں شاناں مکمل طور تے نہیں لکھیاں جا سکدیاں، ختم ہو جان گے۔ درود پاک دیاں شاناں برکتاں فضیلتاں
فائدے ختم نہیں ہون گے۔ درود پاک دے فضیلتاں شانہ برکتاں دے بارے بے شمار حدیثاں نے جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ جڑا شخص بھی میرے تے ایک درود پاک پڑھدا ہے اللہ سونا اتنے 10 رحمتاں نازل فرماوندا وہ 10 درجے بلند کردا وہ نامہ مال چ 10 نیکیاں لکھدا وہ نامہ مال چ 10 گناہ مٹاوندا اور جڑا کثرت نال درود پاک پڑھدا میں وہ روحانی مدد بھی کردا دنیا چ بھی قبر چ بھی آخرت وچ بھی۔ قبر وچ بھی جویں حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اتنے انہیں آنا جی موڈے کملی کالی تے آپ نے فرمایا کہ ساڈے پیارے حبیب اللہ دے پیارے حبیب ساڈے پیارے آقا مولا سانو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈی قبر چ مدد فرماؤ گے جویں دنیا چ مدد فرماؤندے رہے حشر میں بھی ساڈی شفاعت فرماؤ گے۔ تائیں حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمایا نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو۔ تے درود پاک نہ پڑھنے والا بندہ کنجوس ہے، درود پاک پڑھنے والا سخی ہے۔ اور درود پاک بیماریاں دا علاج ہے، دکھاں غماں پریشانیاں انفرادی اجتماعی ظاہری بات نہیں سب دا علاج ہے، حل ہے۔ اور درود پاک حوض کوثر تے پہنچا کے جامع حوض کوثر پلواندا پلسرات تے لے جا کے پلسرات تو آسانی نہ گزاردا حشر نو جہنم دی اگ تو بچاوندا جنت چ پہنچاوندا انسان دے اندر نورانی کردا انسان دی روح قوت پرواز پیدا کردا جویں کلندر لاہور اقبال فرماندے نے کہ طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ لوح محفوظ دا مطالعہ کراوندا عالم مثال عالم برزخ عالم ملکوت جبروت لاہور دیا سیرا کراوندا حقیقت صلوات تک سیر روئی کراوندا اس تو سیر نظری دا کمال عطا فرماوندا۔ حدیث پاک چاہے نزہۃ الناظرین اور قول بدیع کے اندر حدیث پاک ہے ساڈی اماں محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ سحری دے وقت میں کپڑا سی رہی سی تے میرے ہتھوں سوئی گر گئی تے چراغ بجھ گیا۔ اچانک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے آپ دے چہرے انور چوں نکلن والے نور نہ سارا گھر روشن ہو گیا حتیٰ کہ میں سوئی نظر آئی ہے اور میں سوئی پڑھ لی۔ تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کیتا کہ میرے ماں باپ جناب تے قربان ہون جناب دا چہرہ انور تو کنا پر نور ہے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ اس بندے آستے ہلاکت ہے جڑا مینوں قیامت دے دن نہ دیکھ سکے جڑا قیامت دے دن میری زیارت نہ کر سکے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بخیل ہے۔ عرض کی حضور بخیل کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جی نے میرا نام سنیا اور میرے تے درود نہ پڑھیا۔ متاع المسرات دے اندر حدیث پاک ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کلام جتے جہدے وچ اللہ سونے دا ذکر نہ ہوئے بغیر ذکر الہی اور بغیر درود پاک پڑھے شروع کیتا جاوے تو دم کٹیا ہے۔ اسے متاع المسرات دے اندر حدیث پاک ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر باب مقصد کم جڑا
ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ اور ਬਗੈਰ ਦਰੂਦ ਦੇ ਪਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬੇਬਰਕਤ ਆ اور خیر تو کٹیا ہویا قول بدیع دے اندر حدیث پاک ہے ایک شخص نے ہرنی دا شکار کیتا اور وہ پھڑ کے لے جا رہا سکا جویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب تو گزرن لگا تو وہ ہرنے نو اللہ سونے نے بولن دی طاقت عطا کرتی تو ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے بھکھے نے تو میں اپنے بچیاں دودھ پلاونا لہذا تسی اس شکاری نو ارشاد فرماؤ کہ میں نے چھڑ دے تاکہ میں بچیاں دودھ پلایا میں پھر میں واپس آ جاؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر ہرنی نے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ اگر میں واپس نہ آواں تو میرے اتنے اللہ سونے دی لعنت ہوئے جویں اس شخص دے لعنت ہوندی ہے جہدے سامنے آپ دا ذکر کیتا جاوے اور آپ تے درود نہ پڑھے یا جویں لعنت اس شخص دے ہوندی جڑا نماز پڑھے اور پھر دعا نہ مانگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری نے حکم دیتا کہ انہیں چھڑ دے تو میں دی ضمانت دن واپس آ جائے گی اس انہیں شکاری نے ہرنو چھڑتا ہرنی گئی بچیاں دودھ پلا کے واپس آ گئے پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ سونے طرفوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہو کے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ اللہ سونا نے سلام بھیجیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ سونا فرمانا کہ میں نے اپنی عزت اور جلال دی قسم میں تہاڈی امت دے نال اس تو بھی زیادہ مہربان ہے جویں کہ اس ہرنی نو اپنی اولاد دے نال شفقت ہے اور میں جناب دی امت نو آپ دی طرف لٹاواں گا جویں کہ ہرنی آپ دی طرف لٹائی گئی ہے تے نزہۃ المجالس دے اندر مزید لکھیا کہ وہ شکاری نے جدوں یہ سارا منظر واقعہ دیکھیا تو انہیں ہرنو چھڑتا سعادت الدارین دے اندر واقعہ لکھیا ہے کہ حضرت ابی حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھتا رہنا ایک دن میں درود پاک پڑھ رہا سی میری آنکھاں بند سی میں دیکھیا کہ میرے منہ چوں نکلنے والا درود نو فرشتے لکھ رہے ہیں سعادت الدارین دے اندر لکھیا کہ حضرت امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ میں نو حضرت شیخ احمد سروی رحمۃ اللہ دسیا کہ میں دیکھیا کہ درود پڑھنے والا یہ کلمہ جو منہ چوں نکلدا تے فرشتے انہوں لکھ لیندے نے اور صحیفیاں وچ محفوظ کر لیندے نے تے درود پاک دنیا دا واحد وظیفہ جڑا اللہ سبحانہ دی بارگاہ قبول ہے جہدی قبولیت کوئی شک نہیں باقی عبادات دے بارے شائبہ ہے لیکن درود پاک دے بارے کوئی شائبہ نہیں تے درود پاک یہ برکتاں انسان نو دنیا چ بھی حاصل ہوندی آخرت چ بھی ہونگیاں قبر چ بھی ہونگیاں اسی کہنے خوش قسمت آ کہ سنے رب نے سانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا کہ انبیاء علیہ السلام آپ دا امتی ہون واسطے دعاواں کردے ہوندے سی تے سانو آپ دی محبت دتی اور سانو درود پاک پڑھن دی دعوت دتی تے سانو چاہیے دل دی گہرائیاں چ اللہ سونے دتی اس دعوت نو قبول لگے اور دن رات زیادہ درود پاک پڑھیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرشار ہو گئے کیونکہ جڑے نبی پاک دے سچے عاشق ہیں انہاں دا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں عام لوگوں دا درود فرشتے لے جاندے نے اس لیے کہ انہاں دے اندر نیگیٹو انرجیاں ہوندیاں منفی انرجیاں ہوندیاں بدعمالیاں دی وجہ نال اس واسطے درود پاک دا نور انہاں نال لتھڑ جاندا ہے تو فرشتے درود پاک دے نور نو لے کے انہاں تو منفی انرجیاں نو دور کر کے پاک صاف خالص درود پاک دے نور نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پہنچاوندے رہے خوش قسمت اور شخص جنوں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے دودھ پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نصیب ہو جائے۔ حضور پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتے جا لڑیاں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ آپ دی شان دے بارے لکھنا چاہیا، بڑا غور و فکر کیتا، اخیر عقل علم بصیرت فراست نے جواب دیتا تو بے اختیار آپ نے لکھیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے۔ آپ دی شان و مقام و عظمت نو